الرحیم آیت نمبر 18 ان المصدقین والمصدقات، یہ سواد کے اوپر شد ہے. دیکھ لیا آیت نمبر 18. ان المصدقین والمصدقات اصلہ المتصدقین والمتصدقات ادغمت التاء فی الصاد. یہ سواد کے اوپر شد ہے، اصل میں اس کے اندر ایک تا کا کلمہ داخل ہو چکا ہے، تو اصل کلمہ ہے ان المتصدقین والمتصدقات. ان المصدقین، تاکہ وہ لوگ جو صدقات دیتے رہتے ہیں مرد، والمصدقات، اور وہ خواتین جو صدقات دیتے رہتے ہیں، وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور وہ لوگ جو قرض دے چکے ہیں اللہ تعالیٰ کو قرض حسن، فَأَنفَقُوا عَنْ طِيبِ قَلْبٍ، تو انہوں نے کھلے دل سے اللہ کے راستے میں مال لگایا. قرض حسن کا معنی یہ کہ کھلے دل سے اللہ کے راستے میں مال لگایا. يُضَاعَفُ لَهُمْ، ان کے لیے مینی فولڈ کیا جائے گا اجر کے اعتبار سے. وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا معزز اجر آخرت میں. وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ، اور وہ لوگ جو ایمان لا چکے اللہ تعالیٰ پہ، وَرُسُلِهِ، اللہ کے رسولوں پہ. أُولَئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ، یہ لوگ ہیں جو سچے ہیں. وَالشُّهَدَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ، والشهداء عند ربهم والعلماء عند ربهم. والشهداء عند ربهم، اور علماء اللہ کے نزدیک. والشهداء العلماء شهداء الله في الارض. والشهداء عند ربهم، اور علماء، لیکن مراد یہاں وہ عالم ہوتا ہے الذي عمل بما علم. الشاہد هو الذي عمل بما علم. عام عالم کو شہید اور یا شاہد نہیں کہتے، قرآن کریم اس عالم کو شہید یا شاہد کہتا ہے جو علم کے تقاضوں پہ عمل کرتا رہتا ہے. تو اس لیے کا ترجمہ ہوگا علماء بعمل. والشهداء عند ربهم، اور علماء بعمل، ان کے پروردگار کے نزدیک لهم اجرهم، ان کے لیے ان کا بدلہ ہوگا. ونورهم، اور ان کے لیے ان کا نور ہوگا. والذین کفروا، اور وہ لوگ جو کفر کر چکے ہیں، وکذبوا بآیاتنا، اور وہ جھٹلا چکے ہیں ہمارے احکام کو. وکذبوا بآیاتنا اے وکذبوا احکامنا، آیات سے مراد احکام، جنہوں نے ہمارے احکام کو جھٹلایا ہے. اولئک اصحاب الجحیم، یہ لوگ جہنمی ہیں. اعلموا، آپ جان لیجئے، انما الحیات الدنیا، بات ہے کہ دنیا والے زندگی لعب، that is a mere play, that's only a drama. لعب a mere play، صرف ایک کھیل ہے. لعب کا معنی ایک play ہے. ولاون، اور امیوزمنٹ ہے، جسٹ فار اے وائل، آدمی انٹرٹین کرتا رہتا ہے، تو دیٹ از انٹرٹینمنٹ فار اے وائل. اعلموا، ویسے اللہ کریم نے جو تعبیر کر دیا دنیا زندگی سے، اتنا پیارا تعبیر کر دیا ہے کہ دیٹ از جسٹ لائک اے میئر پلے، اور جسٹ لائک اے مووی وچ ول ٹیک اے لٹل بٹ ٹائم اینڈ دین گون. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب، دیٹس اے میئر پلے. آپ لکھیں اس کے لیے، ادروائز پھر آپ کو تفسیر میں یہ ترجمہ نہیں ملے گا اللہ نے اس کو لعب کیوں کہہ دیا. اعلموا انما الحیات الدنیا، بات یہ ہے کہ دنیا والے زندگی لعب، یہ ایک کھیل ہے. ولہو، اور انٹرٹینمنٹ ہے فار اے وائل، دیٹس انٹرٹینمنٹ فار اے وائل اور امیوزمنٹ. وزینت، اور محدود زینت ہے. وزینت التنوین فیہ للتقلیل. وزینت، اور ٹائم بینگ کی بیوٹی ہے، دیٹس اے بیوٹی فار لٹل بٹ. وتفاخر بینکم، اور آپ کے درمیان آپس کے تفاخر کا ذریعہ ہے. میں نے اتنا کمایا، تفاخر کا، میری گاڑی ایسی ہے، آئی ہیو سچ لائک کار، سچ لائک بزنس. تفاخر فیما بینکم. المقابلہ فی الافتخار، کہ یہ آپ کا افتخار کے حوالے سے مقابلے کی ایک چیز ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے یو نو I have 2002 Mercedes. That's called تفاخر. فخر.
نہیں فخر میں مقابلہ کروانا، یعنی صرف فخر بھی نہیں، فخر میں مقابلہ کروانا کہ جاوید صاحب نے تو کوئی BMW لے لی ہے، جاوید صاحب کے پاس خود نمائی بھی ٹھیک نہیں ہے نا، کیونکہ اس میں مقابلے کا تصور نہیں. دیر مسٹ بی اے کنسپٹ آف مقابلہ. ہاں وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، اور باہمی افتخار کا ذریعہ ہے آپ کے درمیان. وَتَكَاثُرٌ، اور مال بڑھانے کی ایک دوڑ ہے. وَتَكَاثُرٌ، اور ڈھیر سارا بنانے کی ایک دوڑ ہے. فِي الْأَمْوَالِ، مال میں، وَالْأَوْلَادِ، اولاد میں. كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ، اب اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ سب کچھ دیٹ از جسٹ لائک اے کراپ، کہ آپ سیڈ ڈال دیتے ہیں، وہ اگاتا ہے، وہ ابھرتا ہے، پلتا پھولتا ہے، پک جاتا ہے، کاٹ دیتے ہیں اینڈ کان. صحیح. اللہ کریم نے اس کی مثال دے دی ایک کھیتی کی، کہ بھائی کھیتی کتنا ٹائم لے لیتا ہے، چلو کماد ہی کا کیوں نہیں، باقی تو 3-4 مہینے لے لے گا، کماد والا پورا سال لے لیتا ہے، گنے والا کتنا لے لیتا ہے، پورا سال. لیکن ایک سال کیا ہے، بس کماد ہے، اگایا، بڑھ گیا، کچھ لوگوں نے چوسا، کچھ گانی میں چلا گیا، کچھ شوگر مل میں چلا گیا، اینڈ دیٹس گائے. صحیح. ان دا اینڈ نتھنگ ول ریمین، جسٹ لائک اے کراپ. كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ كَمَثَلِ غَيْثٍ كَمَثَلِ مَطَرٍ، اس بارش کی طرح أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ أَعْجَبَ الزُّرَّاعَ نَبَاتُهُ. أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ، جس نے خوش کر دیا زمینداروں کو، خوش کر دیا زمینداروں کو، نبات اس بارش کے اگ آنے نے. ثم یہیج ثم یبس، اور پھر وہ فصل خشک ہو جاتا ہے. فتراؤ مصفرن، تو آپ دیکھ لیتے ہیں اسے زرد اور پیلا یلو. ثم یکون حطاما، اور پھر وہ ہو جاتا ہے ریزہ ریزہ. ثم یکون حطاما، اور پھر وہ ہو جاتا ہے حطاما ریزہ ریزہ غصاءً. وفی الآخرت غضاب شد، تو اٹ مینز کہ دیٹ از نتھنگ، اٹ ول فنش، یہ بہت جلدی ختم ہو جائے گا. اور آپ جو اس کے بدلے دین کو چھوڑ چکے ہیں تو اس کا لازمی نتیجہ وفی الآخرت عذاب شدید، اور آخرت میں عذاب سخت ان کے لیے جنہوں نے دین کو ترجیح نہیں دی. ومغفرۃ من اللہ ورضوان، وفی الآخرۃ عذاب شدید لمن لم یؤمنوا، ومغفرۃ من اللہ ورضوان لمن آمنوا، اور آخرت میں شدید عذاب ہے ان کے لیے جنہوں نے ایمان نہیں لایا. ومغفرۃ، اور بخشش اللہ کی جانب سے. ورضوان، اور خوشی ہے. ورضوان وفرح، ورضوان، اور خوشی لمن آمنوا، اس کے لیے جو ایمان لا چکے ہیں. وما الحیات الدنیا، اور نہیں ہے یہ دنیا والی زندگی الا متاع الغرور، مگر یہ سامان دھوکے کی. It will deceive you. الا متاع الغرور، مگر یہ سامان ہے دھوکہ دینے کی. سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، سابقوا سارعوا، ایک دوسرے کے ساتھ دوڑ لگایا کرو. کس چیز کا دوڑ؟ اللہ کریم فرماتے مال ڈیر سارا جمع کرنے کی، مال کے مقابلہ کرنے کی، دنیاوی تفاخر کی نہیں. الی مغفرۃ من ربکم، ایک دوسرے کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کرو اور دوڑ لگاؤ. الی مغفرۃ، مغفرت کی جانب سے، آپ کے پروردگار کی طرف سے. وجنت، اور اس باغ کے جانب دوڑ لگاؤ. عرضھا کعرض السماوات والارض، جس کی فراخی وقت یا رقبہ، جس کا ایریا کا عرض سماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کی جیسی ہے. بالنسبت الی علمکم ومشاہدتکم، بالنسبت الی علمکم ومشاہدتکم. اب اللہ کریم نے آسمان اور زمین کی مثال اس لیے دے دی کہ ہماری اپروچ اس سے آگے کچھ نہیں ہے. ہم جو سب سے وسیع ایریا کا کی مثال دیں گے تو کس چیز کا دیں گے؟ زمین و آسمان کی. تو اللہ کریم نے ہمیں سمجھانے کے لیے آسمان و زمین کا ذکر کر دیا، ورنہ اللہ کریم کا جنت کتنا وسیع ہے یعلم سعتها اللہ عز وجل. اعدت للذین، اعدت
اسے تیار کیا گیا ہے زینت للذین ان کے لیے آمنوا باللہ جو ایمان لا چکے ہیں اللہ تعالیٰ پہ اور رسول اس کے رسولوں پہ ذالک فضل اللہ یہ مہربانی اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے من یشاء دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ یہ مہربانی جس کو وہ چاہے واللہ ذو الفضل العظیم اور اللہ کریم بہت بڑے مہربانی والے ہیں ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم ما اصاب من مصیبت نہیں پہنچے کوئی بھی مصیبت فی الارض زمین میں ولا فی انفسکم نہ آپ کے بدن میں فی الارض اے فی اموالکم ما اصاب من مصیبت فی الارض اے فی اموالکم کوئی تکلیف نہیں پہنچتی آپ کو آپ کے مال جائیداد میں ولا فی انفسکم ولا فی اجسادکم و ابدانکم اور نہ آپ کے بدن میں الا فی کتاب من قبل ان نبراہا مگر یہ کتابت میں لایا جا چکا ہے قبل اس کے آنے کے یعنی یہ ابھی تک ناٹ ان ایگزسٹنس اللہ کریم نے پہلے سے یہ لکھا ہوا ہے حدیث میں آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ کتب مقادیر الخلائق قبل خلق السماوات والارض ب50,000 سنہ کہ اللہ کریم نے مخلوقات کے تقدیر کو لکھ لیا ہے زمین و آسمان کے پیدائش سے 50,000 سال پہلے ان اللہ کتب مقادیر الخلائق قبل خلق السماوات والارض ب50,000 سنہ اب تقدیر کس چیز کا نام ہے تو آپ ایک اہم مسئلہ لکھیں کہ اللہ کے 3 بنیادی صفات ایجاد خلق اور تدبیر صفات اللہ ایجاد یا ابداع ایجاد کے بجائے لکھیں ابداع خلق اور تدبیر ابداع کا معنی ہے خلق شیء لا من شیء بغیر کسی چیز کے کسی چیز کو پیدا کرنا نو میٹیریلز اور اللہ نے پیدا کر دیا وداؤٹ اینی میٹیریلز بدیع السماوات والارض اللہ کریم نے آسمان پیدا کیا کس میٹیریل سے نتھنگ واز دیئر زمین پیدا کیا کون سے میٹیریل سے اللہ کے پاس نتھنگ واز دیئر اس لیے وہاں پہ لفظ بدیع استعمال کر دیا بدیع السماوات والارض خلق السماوات والارض من غیر شیء بدیع السماوات والارض تو اب وہاں پہ ایک تحفظ اور ریزرویشن آتا ہے اچھا ہم تو اتنی چھوٹی سی چیز بھی بغیر میٹیریل کے نہیں پیدا کر سکتے اللہ کہتے میں نے اتنا بڑا آسمان اور اتنی بڑی زمین بغیر میٹیریل کے پیدا کر دی تو فوراً اس تحفظ کا جواب دے دیا فوراً اللہ کریم نے اس بدیع السماوات والارض اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون هذا هو رد الشبہ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون کہ آپ کو میٹیریل کی ضرورت ہے اللہ کے لیے میٹیریل کی کیا ضرورت ہے وہ جب کسی چیز کا فیصلہ کر دیتا ہے اسے کہتا ہے ہو جا وہ ہو جاتا ہے اسے کہتا ہے ہو جاتا ہو جا وہ ہو جاتا ہے تو اسے کہتے ہیں ابداع اس صفت کو کیا کہتے ہیں ابداع دوسرا ہے خلق وہ ہے ایجاد شیء من شیء کسی چیز سے کسی چیز کو پیدا کرنا فرام سم میٹیریلز جس طرح اللہ کریم نے فرمایا خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الانسان خلق الجان من مارج من نار کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا لیکن مٹی سے پیدا کیا میٹیریل بھر دیا کچھ میٹیریلز تھے وہاں اسی سے پیدا اس صفت کو کیا کہتے ہیں خلق اور تیسری صفت ہے تدبیر اما یدبر الامر فسیقولون اللہ کہ تدبیر کرنے والا سارے معاملات کا کون ہے اللہ تعالی تدبیر اب اللہ کی تدبیر اس کا معنی یہ ہے یہ لکھیں اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے جتنے سارے کائنات پیدا کر دیے ہیں ہر نوع مخلوق میں اللہ کریم نے کوئی حکمت رکھی ہوئی ہے ہر ایک چیز میں کوئی حکمت ہے پانی کو پیدا کر دیا ٹو quench your thirst water to quench your thirst these grasses and grains and fruits and vegetables to feed you تاکہ آپ کا بھوک چلا جائے تاکہ آپ کا بھوک چلا جائے iron to cut for example poison to kill something these are tadabir of Allah subhanahu wa ta'ala اسے کہتے ہیں کیا تدبیر اور یہی معنی ہے آیت میں سورہ یونس میں اما یدبر الامر فسیقولون اللہ کہ اگر آپ تدبیر کے اس پہلو کو کفار سے بھی پوچھیں تو وہ بھی کہیں گے ہاں ایوری تھنگ ہے سرٹن فلاسفی اور سرٹن حکمت ہر ایک چیز
کوئی حکمت رکھتی ہے اپنی پیدائش میں. صحیح. اور تبھی تو اللہ کریم اپنی صفت کو بار بار ان اللہ عزیز الحکیم العلیم الحکیم کہ بھائی حکمت اللہ کو معلوم ہے. اٹ ڈزنٹ مین دیٹ ایوری باڈی نوز ایوری حکمہ آف ایوری سنگل تھنگ. نو اونلی اللہ نوز. صحیح. یہ ریسرچ تو قیامت تک جاری رہے گی لیکن ہم ابھی تک ماں ہم چنی در اول وصفی تو مانتا ہے. سمجھا میں جان دفتر تمام گشت و پایا رسید عمر ماں ہم چنی در اول وصفی تو مانتا ہے. سادی نے بڑی اچھی بات کہی کہ اے برترس خیال و قیاس و گمان ہوا وز ہر چی گفتہ اند شنید مخواند ایم. دفتر تمام گشت و پایا رسید عمر ماں ہم چنی در اول وصفی تو مانتا ہے. کہ وہ اللہ آپ کی ذات وہ ذات ہے جو نہ کسی کے خیال میں آتی, نہ کسی کے تصور میں, نہ کسی کے علم کا اس میں احاطہ ہو سکتا ہے, نہ کسی کے وہم و گمان کا اس پہ احاطہ ہو سکتا ہے. کیونکہ اللہ کی ذات ہے ایسی کہ ان تمام چیزوں کے احاطے میں اور دائرے میں نہیں آتی. وہ ہرچ گفت اند شنی دے مخواند ایم. آپ کے متعلق بہت سارا کہا گیا, ہم نے سب کچھ سنا اور سب کچھ پڑھا, لیکن نتیجہ کیا دفتر تمام گشت و پایا رسید عمر. کتابیں, دفاتر, ریسرچ, تحقیق سب کچھ ختم ہو گیا. وہ بپایا رسید اور عمر ختم ہو گئی. ماں ہم چنی در اول وصف تو ماندہ ایم. لیکن آپ کے ذات کے حوالے سے علم ابھی تک ہم ایلیمنٹری میں پڑھ رہے ہیں اور قیامت تک ایلیمنٹری میں ہی پڑھتے رہیں گے. چوری صاحب کیا کریں گے تب تو اس لیے تو دین کا کی کوئی انتہا نہیں ہوتی. یہ نہیں ہوتا کہ بس سٹاپ ہوا اب بس کر رہے, اس لیے کہ سارے لوگ قیامت تک ایلیمنٹری میں ہی پڑھتے رہیں گے. دفتر تمام گشت و پایا رسید عمر ماں ہم چنی در اول وصف تو مانتے ہیں. بس میں آ گئی. تو اللہ کے تدابیر صرف اللہ کو معلوم ہوتے ہیں. اللہ کی تدابیر صرف اللہ کو. او ناؤ ریگارڈنگ اے اسپیسیفک ایشو یو ول ہیو یور اون پلاننگ. یہ لیکن کسی عمل کے حوالے سے آپ کی اپنی پلاننگ ہوگی. And Allah subhanahu wa ta'ala will have his own planning regarding that very issue. اسی ایک ایشو کے متعلق جس کے متعلق آپ پلاننگ کر رہے ہیں, اللہ کی بھی اپنی کچھ پلاننگ ہوگی. اب سم ٹائم یور پلاننگ ول بی دا سیم ایز اللہ پلانڈ, سو ول گیٹ سکسیس. کامیابی مل گئی. کیا مل گئی؟ کامیابی. کام ہو گیا کیونکہ اللہ کی پلاننگ بھی وہی تھی جو آپ نے کر دی. اینڈ سم ٹائم Allah's planning will be otherwise. آپ کی پلاننگ ایک جانب اور اللہ کی پلاننگ دوسری جانب, تو وہاں پہ نتیجہ کیا ہوگا؟ دی پلاننگ آف اللہ سبحانہ و تعالی ول پریویل. وہ کامیاب ہوگا اور آپ کی پلاننگ ختم. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اللہ کریم فرماتے ہیں لوگ بھی تدبیر کرتے ہیں, اللہ بھی تدبیر کر چکا ہے. تو پیچھے فرمایا وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. کامیاب تو اللہ کی تدبیر نہیں ہونی ہے. تو حاصل میں ہے وہ بھی تدبیر اللہ تعالیٰ کی, لیکن چونکہ ہمیں پتہ نہیں اس لیے ہم اسے تقدیر ہی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تقدیر ہی کہتے ہیں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 باتوں کے حوالے سے کہہ دیا. فرمایا اذا ذکر النجوم فاسکتوا. اذا ذکر النجوم فاسکتوا. جب ستاروں کا ذکر ہوتا رہے. ستارے کیا کہتے ہیں؟ آپ کے یہاں ہوتے ہیں انڈیا میں وہ فٹ پاتھ پر بیٹھے ہوئے پروفیسر صاحب ہوتے ہیں. لاہور میں چوری صاحب کے پاس بڑے ہوتے تھے, اور چوری صاحب کی جب تک شادی نہیں ہوئی تو یہ جاتے رہتے تھے اس کے پاس. چوری صاحب صحیح ہے نا, روزانہ. سارے نوجوانوں کو یہ مصیبت پڑ جاتی ہے. صحیح. وہ کہتے ہیں آپ کا ستارہ گردش میں. صحیح. ہاں وہ پاکستانی ٹی وی پر ایک ڈرامہ آ رہا تھا, اس میں ایک نوجوان سے وہ پروفیسر صاحب کہہ رہا ہے کیا ہو کہاں جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں تو جا رہا ہوں وہ انٹرویو کے لیے. اس نے کہا آؤ تاکہ قسمت کا حال بتا دیں. تو اس نے کہا بیٹے آپ کے ستارے گردش میں. اچھا. تو اس نے کہا کہ شادی ہوگی؟ تو اس نے کہا کہ میں تو شادی کر چکا ہوں. اس نے کہا بدبخت دوسری کی بات کر رہا ہوں. ویسے وہ لوگ بات کے بڑے تیز ہوتے ہیں. اس نے کہا کہ دوسری کی بات کر رہا ہوں. اس نے کہا کہ میرا باپ مجھے قتل کر دے گا کہ میں نے ایک شادی کی اور آپ دوسری کرتے ہیں. تو پروفیسر نے اسے کہا کہ باپ کو بھی لے آئیں, میرے پاس علم نجوم میں اس کے لیے بھی گنجائش موجود ہے. عربی میں مقول ہے کذب المنجمون ولو صدقوا, کہ یہ جو نجومی ہوتے ہیں اگر ان کی بات صحیح بھی ہو جائے پھر بھی وہ غلط ہے. وہ اس کی وجہ سے صحیح نہیں ہوئی, وہ تو اللہ کا فیصلہ تھا. اب ستارے کا اس سے کیا تعلق ہے؟ اب مشرکین مکہ یہ بھی ستاروں پر بلیو کرتے تھے. یہ مسئلہ بڑا پرانا ہے. یہ بھی کیا کرتے تھے؟ ستاروں پہ بلیو کرتے تھے کہ ستارے مؤثر ہوتے ہیں. ان نجوم مؤثرہ فی حیاتنا,
هذا ما كان يعتقد اهل مکہ. تو اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ذکر النجوم فاسکتوا. Don't talk about نجوم in such a way. That is shirk. یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے. اذا ذکر النجوم فاسکتوا. جب ستاروں کا مسئلہ ہو جائے تو خاموش ہو. اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ستاروں کے متعلق اللہ نے 3 باتیں کی ہیں. اللہ نے قرآن کے اندر 3 باتیں کی ہیں. لہا فوائد ثلاثہ وعلامات وبالنجم هم يهتدون. کہ یہ نشانیاں آپ اس سے ڈائریکشن معلوم کرتے ہیں. رات کی تاریخ میں کیا معلوم کرتے ہیں؟ ٹائم معلوم کرتے ہیں. اور دوسرا ڈائریکشن معلوم کرتے ہیں. یہ ایک فائدہ ہے. اور دوسرا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ. اس سے میں نے اسپیس کو منور کر دیا ہے. یہ لائٹس ہیں. کیا ہے؟ لائٹس ہیں. اور تیسرا وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ. کہ شیاطین کو اس سے میں مارتا رہتا ہوں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھائی یہ 3 باتیں اللہ کریم نے ستاروں کے متعلق کی ہیں. اس سے آگے جاؤ گے تو پھسل جاؤ گے. اس سے آگے جاؤ گے. ہاں. So رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم he was talking about astrology, not about astronomy. He was talking about astrology. Regarding astrology you may not say anything about sitara, about nujum. As far as the case of astronomy is concerned, that is ilm, that is type of knowledge. تو 3 ہی باتیں کی. ایک وعلامات وبالنجم هم يهتدون, ٹائم اینڈ ڈائریکشن. نمبر 2 وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ, لائٹ میں. اینڈ نمبر 3 وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ, مثل پر شیطان. تو حضور نے فرمایا اذا ذکر النجوم فاسکتوا. جب کہیں ستاروں کی بات چڑھ جائے, وہ ساجد کا ستارہ گردش میں ہے. صحیح. اور بھائی آپ کا ستارہ جو ہے سجاد, وہ تو ٹکرا گیا فلاں ستارے, تبھی تو آپ کی داڑھ نکل گئی. آپ نے اس کو مصیبت میں پھنسایا. اس دن یہ سبق میں نہیں آیا تھا تو میں نے ساجد سے پوچھا, ساجد سے کہ ساجد صاحب وہ سجاد نہیں آئے. تو اس نے کہا کہ میں نے گھر فون کیا تھا کہ بھائی. تو اس نے کہا گھر سے پتہ لگ گیا کہ وہ ڈینٹسٹ کے پاس داڑھ نکالنے گئے ہیں. میں نے کہا کہ بھائی اسے کہہ دیں وہ عقل کی داڑھ نہ نکالے. تو دوسری رات جب یہ آیا تو میں نے کہا کہ آپ نے عقل کی داڑھ نکالی. تو وہ ذیشان نے اس کے ساتھ ڈرامہ کیا. اس نے کہا اچھا آپ کی تو ابھی سال شادی کی پوری نہیں ہوئی, آپ کی نکال دی, ہم نے دوسری سال نکال دیا تھا. حضور پاک نے فرمایا کہ اذا ذکر النجوم فاسکتوا. جب ستاروں کا تذکرہ ہو تو اس کو ڈسکس نہ کیا کریں ایسٹرالوجی وائز. اور فرمایا واذا ذکر الصحابۃ فاسکتوا, واذا ذکر الصحابۃ فاسکتوا. جب میرے صحابہ کے اختلافات کا ذکر ہو, خبردار آپ ان کے لیے آربیٹریٹر بننے کی کوشش نہ کریں. آپ کو کس نے جج بنا دیا ہے کہ عائشہ ٹھیک کہتی تھی یا سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہما, یہ معاویہ برحق تھے یا سیدنا علی؟ آپ اپنا بیڑا غرق کر رہے ہیں. آپ کون ہوتے ہیں؟ تو ایسا ہوتا ہے جس طرح یہ الگور اور جارج بش کا اسی کا جھگڑا تھا, اور میں اٹھ کے انہوں نے کہہ دوں آؤ میں آپ کا فیصلہ کر دیتا ہوں. وہ کہتا ہے یہ کیا احمق آدمی ہے. ذرا آپ نے اسٹیٹس کو دیکھیں, آپ کون ہوتے ہیں ہمارا فیصلہ کرنے والے؟ بس میں آ گئی تو ہم قلم اٹھا دیتے ہیں صحابہ کا فیصلہ کرنے کے لیے اور اس پہ تبصرے کرتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی, خدا کا خوف کرو, خدا کا خوف کرو, میرے صحابہ کو ڈسکس نہ کیا کرو. فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم. جو میرے صحابہ کے ساتھ محبت کرتا ہے, حضور پاک نے فرمایا اس لیے محبت کرتا ہے کہ میں اسے پسند ہوں. مجھے ابو بکر کیوں پسند ہے؟ وہ میرے نبی کے ساتھی تھے. مجھے عمر اور عثمان کیوں پسند ہے؟ وہ میرے نبی کے ساتھی تھے. مجھے علی اور ابن عباس کیوں پسند ہے؟ وہ میرے نبی کے ساتھی تھے. مجھے معاویہ اور ابو سفیان کیوں پسند ہے؟ اس لیے کہ وہ میرے نبی کے ساتھی تھے. Maybe even for a single minute, maybe even for a single minute, that one who remained with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam even for a single minute with qaid of iman, with condition of iman, he is much more better than all the awliya and ulama of the entire world. صحیح کہ سارے دنیا کے علماء اور اولیاء جمع ہو کے ان کے جوتے کے برابر بھی نہیں ہو سکتے. بات نہیں آ گئی. صحبت ایک چیز ہے, ان کو نبی کی صحبت مل چکی صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضور پاک نے فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ الصَّحَابَةُ فَاسْكُتُوا. جب میرے صحابہ کا ذکر ہو آپ خاموش ہو جائیں, کوئی ان کو ڈسکس نہ کیا کریں, کوئی ان کو ڈسکس. اور ایک حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنة الله على شركم. جب آپ کسی کو دیکھیں میرے صحابہ کو ڈسکس کر رہا ہے کہ وہ فلاں میں یہ غلطی تھی, تو حضور پاک نے فرمایا کہ آپ اس کے ساتھ ڈسکشن نہ کریں, بس صرف ایک ہی جملہ کہہ دیں لعنت اللہ علی شرکم, کہ آپ ہیں اور جس صحابی کے متعلق آپ بات کر رہے ہیں آپ دونوں میں اللہ کی نظر میں جو برا ہے اس پر خدا کی لعنت ہو. تو دیٹس انڈرسٹوڈ.
کہ when you will compete someone with Sayyidina Muawiyah radiyallahu ta'ala, who will be the worst one? Muawiyah or Abu Sufyan or Ali or Aisha or somebody else? No, the person who is talking about them. So it means that la'natullahi alayka faqulu la'natullahi ala sharrikum. اور تیسری بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ الْقَدْرُ فَاسْكُتُوا، جب تقدیر کا ایشو زیر بحث آ جائے تو آپ اس کو ڈسکس نہ کیا کریں، بیکاز دیٹ از بیانڈ یور اپروچ، یو شوڈ ناٹ ڈسکس اٹ. اب میڈیکل میرے اپروچ سے باہر تو میں کبھی ڈسکس کرتا ہوں ذرا دور سے. ہاں میں سائنٹسٹ نہیں تو سائنس کا جو ایشو آ جاتا ہے، جو تھوڑا بہت مجھے الف بیتی یاد ہے وہ تو میں خود کہہ دیتا ہوں، پھر آپ سے پوچھ لیتا ہوں کہ بھائی کیا کہتے ہیں اس کو. سافٹ ویئر کو میں ڈسکس کرتا رہتا ہوں، میں اسپیس کو ڈسکس کرتا رہتا ہوں، اس لیے کہ دیٹس ناٹ مائی فیلڈ. سو تقدیر از ناٹ اوور فیلڈ ٹو بی ڈسکسڈ بائی. تبھی تو حدیث میں آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا فی ماذا کنتم تبحثون، واٹ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ، آپ لوگ کیا کر رہے تھے، کیا موضوع تھا، واٹ واز دی ایجنڈا دیئر ان. صحابہ نے کہا کنا نبحث فی القدر، کہ ہم تقدیر کے ایشو کو ڈسکس کر رہے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما هلك من كان قبلكم اذا بحثوا في القدر او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام، آپ سے پہلے والے لوگوں کا بیڑا بھی اس پہ غرق ہو گیا، آپ سے پہلے والے لوگوں کا بیڑا بھی اس پہ غرق ہو گیا کہ تقدیر ان کے اپروچ سے، عقلی اپروچ سے باہر تھا اور وہ ڈسکس کرتے رہے. تو جو آپ کا فیلڈ نہیں اور وہاں پہ آپ ہاتھ ڈالو گے تو وٹ ول ہیپن، تباہی. کیا ہوگا؟ تباہی ہوگی. اب میں الیکٹرک کو نہیں جانتا اور میں نے ہاتھ ڈال دیا تو کیا ہوگا؟ می الانگ ود دی بلڈنگ، وہ منظور خدا ہوگا، وہی منظور خدا تھا. تبھی تو قرآن کریم نے فرمایا ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا، کہ جو چیز آپ کا فیلڈ نہیں، اللہ کریم فرماتے اسی کے پیچھے نہ لگو، اسی کو ڈسکس، اپنے آپ کو انوالو نہ کرو ایسے فیلڈ میں جو آپ کا نہیں. ولا تقف ما ليس لك به علم، اور اللہ کریم فرماتے ہیں آپ انوالو کرو گے وہ آپ کا فیلڈ نہیں. میری دیے ہوئے آنکھیں استعمال کرو گے، میرے دیے ہوئے آنکھ استعمال کرو گے، میرے دیے ہوئے عقل اور دماغ استعمال کرو گے. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. میں نے آپ کو یہ چیزیں یوز کے لیے دی ہیں، اب یوز کے لیے نہیں. کہ یہ چیزیں میں نے آپ کو دی ہیں کس چیز کے لیے؟ یوز کے لیے. اب یوز کے لیے نہیں تو یوز آپ وہاں کریں گے جو آپ کا فیلڈ ہے، جو آپ کا فیلڈ ہے وہاں کیا کرو گے؟ اب یوز کرو گے. تو اللہ کریم فرماتے میں پوچھوں گا اپنی چیزوں کو ابیوز کیوں کر دیا. اور پیچھے کہا کل اولئک کان سیئہ عند ربک مکروہا، سورہ بنی اسرائیل. یہ قرآن کریم ذہن بناتا ہے. کیوں وہاں میں کہ آپ کا خسارہ ہو گیا بہت، آپ کو احساس ہے کہ نہیں؟ آیت نمبر 36 وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. Don't involve yourself in such a business which is not your field. جو چیز آپ کا فیلڈ نہیں اسی میں آپ کو اپنے آپ کو انوالو نہ کرو. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ. You will use your ears, your eyes, your heart and mind, and you are a trustee of Allah subhanahu wa ta'ala to use it, not to abuse it. Now you are involving yourself in such a business which is not yours, so you are abusing these ni'mas of Allah subhanahu wa ta'ala, and then Allah subhanahu wa ta'ala will question you, why you have done that? Kyun kar diya? You have no any right to abuse the ni'mah of Allah subhanahu wa ta'ala. بات میں آ گئی. یہ دیکھیے اتنا پیارا تصور اللہ نے دے دیا کہ میں نے آپ کو یوز کے لیے دیا ہے، اب یوز کے لیے نہیں. پرائے فیلڈ میں پڑھو گے تو یوز ہے کہ ابیوز ہے؟ ابیوز کا میں پوچھوں گا، ہر ایک آدمی ابیوز کا پوچھتا ہے. چائلڈ ابیوز، وومین ابیوز، یہاں تو ابیوز، اتنا ابیوز کو ابیوز کیا گیا ہے. ساجد سید یہاں تو ابیوز کو ابیوز کیا. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ
اور آپ پیچھے نہ پڑو انواد نوما اس پیٹ میں سلک بے علم جسی کا آپ کو علم نہ ہو الا السمع تاکہ آپ کے کان والبصر آپ کے آنکھیں والفؤاد آپ کے عقل و دانش اور دل کل اولئک یہ سارے چیزیں کا نحن مسئولا اس کے متعلق سوال کیا جائے گا. کہاں پہ یوز کیا اور کہاں ابیوز کیا؟ تو اگر یوز کیا یو وڈ بی ریوارڈیڈ اور اگر ابیوز کیا یو ول بی پنشڈ. That's something logical. اور ایک آیت درمیان میں چھوڑیں, آیت نمبر 30 ہے کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا. یہ سارے چیزیں جو میں نے ذکر کر دی کان سیئہ عند ربک مکروہا کان ارتکابہ عند ربک مکروہا. اس کا برا ارتکاب ارتکابہ السیئ, اس کا برا ارتکاب that is abuse. کان سیئہ ارتکابہ السیئ مین ابیوز کہ اس کا ابیوز کان عند ربک مکروہا. that is a much more disliked practice in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala. اللہ کریم فرماتے میری نعمتوں کو ابیوز کرنا یہ مجھے قطعاً پسند نہیں. اب دیکھیں, اب میں آپ کو ایک مختصر سے مثال سے واضح کر دوں. ہمارے ایک سیکنڈ سیکٹری ڈھاکہ میں, ابھی 2 مہینے کی بات ہے, ڈھاکہ میں ہمارے پاکستان کے ایک سیکنڈ سیکٹری, اس نے کسی فنکشن میں کہہ دیا کسی فنکشن میں کہہ دیا کہ پاکستانی آرمی کو 71 میں ویسے بدنام کیا گیا, 71 میں ویسے بدنام کیا گیا. پاکستانی آرمی نے اگر کوئی اکا دکا کوئی حرکت کی ہو اسے اتنا ابیوز کیا گیا کہ گویا بنگالیوں کو عزتیں لوٹی اور یہ اور وہ. اس نے کہا آخر ہم بھی انسان ہیں, مسلمان ہیں, مسلمانوں کے ساتھ ایسا کر سکتے تھے. صحیح. اب بنگال والوں نے اس پر احتجاج کر دیا. کیا کر دیا؟ احتجاج. اور لوگ نکل گئے اور وزیر اعظم نے کہہ دیا کہ پرسونا نان گریٹا. یہ ناپسندیدہ شخصیت ہے. یہ کیا ہے؟ ناپسندیدہ شخصیت ہے. اور پاکستانی گورنمنٹ نے واپس بلا لیا کیونکہ متعلقہ گورنمنٹ نے اسے ناپسندیدہ شخصیت قرار دیا. تو پھر ایک ناٹلی ہو دیا. تو اب وہاں تو اب جب اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ عمل میری نظر میں سب سے بڑی ناپسندیدہ ہے, what will happen later now? Just only to make you understand کہ ناپسندیدہ شخصیت کا کیا حشر ہوا. Get out. Turn him away. تو اللہ کریم فرماتے ہیں یہ ابیوز میری نعمتوں کا کان عند ربک مکروہا. That is very disliked practice in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala. تو واپس اپنے سبق پہ, بیک ٹو سورہ حدید. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم. ما اصاب من مصیبت نہیں پہنچے کوئی بھی مصیبت فی الارض آپ کے ممتلکات میں, یور بلانگنگز آن دی لینڈ آف اللہ, ولا فی انفسکم اور نہ آپ کے بدن میں, الا فی کتاب من قبل ان نبراہا مگر یہ اللہ کے ریٹن ڈاکومنٹس میں قبل سے نبراہا کہ ہم اس کو ریلیز کر دیتے ہیں. جب یہاں ان ایگزسٹنس آتا ہے اس سے پہلے وہ اللہ کے ہاں لکھا گیا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حدیث میں کہ اول ما خلق اللہ القلم, سب سے پہلی چیز جو اللہ نے پیدا فرمائی وہ ہے قلم. وہ کیا ہے؟ قلم. فقال له اکتب, جب قلم کو پیدا کیا تو اس کو حکم دیا کہ اکتب, لکھنا شروع کر دو, لکھنا شروع کر. فکتب ما کان وما یکون, اس نے سب کچھ لکھ دیا what will happen. فکتب ما کان وما یکون mean what will happen, everything is written with that very qalam. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا جف القلم بما انت لاق, جف القلم بما انت لاق لاقیہ, کہ خدا والا تقدیر والا قلم وہ خشک ہو گیا ہے ان چیزوں کے لکھنے پر جس کو آپ نے فیس کرنا ہے. یعنی آپ جو کچھ فیس کر رہے ہیں دیٹ از ریٹن دیا. بات میں آگے وہ قلم اللہ کا ہے, آپ کو نہیں ملے گا. ہاں دونوں کا. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم نہیں پہنچے کوئی بھی مصیبت زمین میں, ولا فی انفسکم نہ آپ کے بدنوں میں, الا فی کتاب مگر یہ لکھے ہوئے شیپ میں, من قبل ان نبراہا من قبل وقوعها او نوقعها. ابرا means to release a thing which is tied there. So that was tied there by Allah subhanahu wa ta'ala. جب وہ خون میں آتا ہے تو اللہ کریم اسے ریلیز کر دیتا ہے.
ان ذالک علی اللہ یسیر، تحقیق کی بات اللہ کے لیے بڑی آسان ہے، لکی لا تاسوا علی ما فاتکم، حکمت التقدیر، اذا ما اصابتک مصیبہ وتعتقد فی قدر اللہ فاذا لا تحزن قط، هذا كان قدر اللہ وكان قدر وكان امر اللہ قدرا مقدورا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے یہ تقدیر کا کنسپٹ آپ کو کیوں دے دیا؟ اللہ کریم فرماتے ہیں کنسول، تاکہ آپ کو کنسول کر دوں کہ آپ سے جو چیز چھٹ گئی آپ نے اس پہ خفا نہیں ہونا۔ دیٹ واز تقدیر آف اللہ سبحانہ و تعالی۔ یہ دیکھیے تسلی کے لیے بڑی بہترین چیز ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں تقدیر کا تصور میں نے کیوں دیا؟ لکھی لا تاسوا علی ما فاتکم، ادروائز تو آپ دیوانے بن جائیں گے۔ کیا بن جائیں گے؟ آج خسارہ ہوا اور کل خسارہ ہوا اور پرسوں پھر خسارہ ہوا، آپ تو دیوانے بن جائیں گے۔ اور جب آپ کا بلیف ہوگا تقدیر پر کہ بھائی یہ اللہ کا فیصلہ ہے، وہ اتنی زبردست تسلی، آدمی 80% اس سے تسلی ہو جاتی ہے اس کو کہ بھائی اللہ۔ اور تبھی تو ہم مسلمان جب کسی کا بچہ مر جاتا ہے، ایک ہی بچہ ہوتا ہے، اور ہم چلے جاتے ہیں تعزیت کے لیے، ہم کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کا فیصلہ تھا، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دیٹ واٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوزڈ ٹو سے۔ سیدنا معاذ ابن جبل، یہ حدیث لکھ کے اپنے پاس، سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ لما بعث والیا الی الیمن، جب حضور نے اس کو یمن کا گورنر بنا کے بھجوایا، له ابن شاب سمع، اس کا ایک ہی بیٹا تھا، ابن شاب له مال، اس کا ایک ہی نوجوان بیٹا تھا، وہاں پہنچتے ہی وہ مر گیا، اس کا جوان بیٹا وہ مر گیا۔ فكتب الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے اس کو تعزیتی خط لکھا۔ اور یہ تعزیتی خط میں جب بھی کسی عالم کو کوئی تکلیف ہو جاتی ہے بیٹے کی یا کیا صحیح یا کوئی بھی دانشور قسم کا آدمی ہو، عام آدمی کو آپ کیا کہ یہ حدیث لکھی، میں صرف یہ حدیث لکھ لیتا ہوں تعزیت میں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعزیتی حدیث لکھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من محمد رسول اللہ الی معاذ بن جبل یعزیہ فی ابن له مات، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے، یہ محمد رسول اللہ کی طرف ہے صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ بن جبل کو اس کے بیٹے کی تعزیت کے طور پر، بیٹے کی تعزیت کے، اور تعزیت ہے کیا؟ ٹو کنسول سم ون۔ واٹ از تعزیت؟ ٹو کنسول سم ون بائی میکنگ دعا دیئر ایز وی ڈو۔ اور the Arabian brothers, when they come to you and they will give you a تعزیہ, so they will say اعظم اللہ اجرک، جیسے اعظم اللہ اجرک، اللہ کریم آپ کو اچھا ریوارڈ دے دے آپ کو جو تکلیف ملے گی۔ ہمارا اپنا ٹریڈیشن ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں ادعو للمیت اللہم اغفرہ وارحمہ ولا تعذبہ واجعل جنۃ مثواه ومثوانا ومثوى جمیع المؤمنین۔ وہ جو مصیبت زدہ خاندان ہوتا ہے وہ خوش ہو جاتے ہیں، ان کی تسلی ہو جاتی ہے، بھائی کسی نے تو ہمیں کنسول کر دیا، کسی نے کہا کنسول کر دیا۔ اور یہ میل ملاپ سے لوگ آتے رہتے ہیں تو ان کا غم دھیرے دھیرے کم ہوتا رہتا ہے، دھیرے دھیرے ایک آدمی آیا، دوسرا آدمی آیا، اس نے ایک بات کی، اس نے دوسری بات کی، اس سے وہ غم احساس، وہ فیلنگ کم ہوتی رہتی ہے۔ تبھی تو شریعت اسلامیہ نے تعزیت کو 3 دن کے لیے سنت قرار دیا۔ کتنے دن کے لیے؟ 3 دن کے لیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لیس لامرئ ان یحد علی میت فوق 3 ایام الا الزوجہ تحد علی زوجها 14 اشہر و10، کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ تعزیت کے اہتمام کے لیے 3 دن سے زیادہ بیٹھا کریں، اہتمام کے ساتھ تعزیت کے لیے بیٹھا کریں 3 دن سے زیادہ۔ اس نے کوئی یعنی غمی کا اظہار نہیں کرنا، 3 دن کے بعد اس نے اپنے بزنس شروع کرنا ہے، کام شروع کرنا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں البتہ اگر بیوی کا شوہر مر گیا ہے تو وہ 4 مہینے اور 10 دن کوئی میک اپ نہ کیا کرے، کوئی میک اپ نہ کیا کرے، کوئی ایڈورمنٹ نہ کیا کرے، ڈسپلے نہ کرے اپنے حسن کا، 4 مہینے اور 10 دن۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ امہات المومنین میں سے، حضرت ابو سفیان کی بیٹی اور حضرت معاویہ کی بہن، رسول اللہ کی بیوی ہے، ہماری ماں ہے سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب ابو سفیان مر گئے رضی اللہ تعالی عنہ تو 4تھے دن، حالانکہ وہ بوڑھی تھی، 4تھے دن وہ بوڑھی تھی، تو اس نے حنا لگا دیا ہاتھ پہ، کیا لگا دیا؟ حنا لگا دیا۔ اب بوڑھی خاتون کیا حنا لگاتی ہے؟ کسی نے کہہ دیا اماں جی یہ کیا ہے، اپنے تو جوانی میں بھی یہ کام بہت کم ہی کیا ہوگا۔ اس نے کہا صرف ایک حدیث پہ عمل کرتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شوہر کے علاوہ 3 دن کے بعد کسی پہ غمی کا اظہار نہیں کرنا، کیونکہ میرے باپ وفات پا چکے ہیں، میں صرف اپنے متعلقین کو دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ 4تھے دن جائز ہو جاتا ہے۔ امہات المومنین پر بھی کیا کمال کی بات، وزن میں آ گئی۔ تب اللہ کریم نے فرمایا لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا
علاما فاتکم تاکہ آپ لوگ غمزدہ نہ ہوں، لکے لا تاسو تاکہ آپ لوگ غمزدہ نہ ہوں، علاما اس چیز پر فاتکم جو آپ سے چھٹ گیا ہے. اشہر وعشر، 4 اشہر وعشر. حداد يقال لها حداد المتوفى عنها زوجها. ہاں تو خط معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول پاک نے کہہ دیا کہ فی ابن اللہ مات اما بعد فانی احمد الیک اللہ الذی لا الہ الا ہو. اس کے بعد میں آپ کے سامنے اس اللہ کی تعریف بیان کرتا ہوں جس کے علاوہ ہمارا کوئی دوسرا معبود اور مشکل کشا نہیں. اب یہ عقیدے کی بات ہے. دیکھیے پیغمبر کا یہ کمال ہوتا ہے کہ سب سے پہلے عقیدے کی بات کرتا ہے. تعزیت کے لیے جائے تو بھی بات عقیدے کی، اور کسی کے پاس کیا تبریک کے لیے کنگریچولیشن کے لیے جائے تو پہلے دعوت کی بات. ایون یا سبحان اللہ جیل میں بھی چلا جائے اور مصیبت میں پڑا رہے تو پھر بھی دعوت کی بات. یوسف علیہ السلام جیل میں پڑے ہیں، وہ 2 نوجوان اس کے پاس آئے کہ ہم نے خواب دیکھ لیا ہے. ہم نے قال احدهما اني اراني اعصر خمرا وقال الاخر اني اراني احمل فوق راسي خبزا تاكل الطير منه نبئنا بتاويله انا نراك من المحسنين. کہ میں نے یہ خواب دیکھ لیا ہے، ویژن میں یہ دیکھ لیا ہے کہ میں عصیر العنب انگور کا جوس نکال رہا ہوں اور بادشاہ کو پلا رہا. اور دوسرے نے کہا کہ سر پر ڈھیر ساری روٹیاں پرندے اسے نوچ رہے ہیں. نبئنا بتاویلہ، ہمیں ذرا اس خواب کی تعبیر بتائیں. انا نراک من المحسنین. اب یوسف علیہ السلام نے کیا کہا قال لا یاتیکم طعام ترزقان الا نباتکما بتاویلہ، کہ لنچ سے پہلے لنچ ٹائم سے پہلے اٹ مینس کہ کوئی 9-10 بجے وہ آئے ہوں گے. تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ لنچ سے پہلے میں آپ کو اس کی تعبیر بتا. تو ان کو وعدہ کر دیا، پرامس کر دیا کہ تعبیر بتا دوں گا، لیکن پہلی ذرا میری بات کو سنیں. یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. کہ ذرا مجھے یہ بتائے کہ آدمی کا لگام ایک ہی مالک کے ہاتھ میں ہو، یہ اس کے لیے بہتر ہے ڈھیر سارے مالک جو لگام کو پکڑے ہوئے ایک اس طرف کھینچتا ہے ایک طرف کھینچتا ہے. صحیح. اب بات تو معقول تھی. میں نے کہا کہ یہ پہلے والا بہتر ہے جس کا ایک ہی رب ہو. تو اس نے کہا میں توحید کی دعوت دے دیتا ہوں. آپ لوگوں نے ڈھیر سارے مالک اپنے لیے بنا دیے، ایک بت پڑا ہوا ہے، وہ دوسرا بت پڑا ہوا ہے، وہ تیسرا پڑا ہوا ہے، چھوٹا پڑا ہوا ہے. میں ایک خدا کی طرف دعوت دے دیتا ہوں. صحیح. فکل نبی من الانبیاء یدعو الی التوحید، هذا هو المقصد الاصلی لكل نبی من الانبیاء حتی ولو كان في السجن او كان في التعزیہ وما الى ذلك. صحیح. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعزیت میں بھی سب سے پہلے توحید والی بات کی. تو توحید والی بات سب سے پہلے. کس والی بات؟ توحید والی بات اور سنت والی بات، یہ سب سے پہلے، باقی باتیں اس کے بعد. صحیح. اور یہ خلیل صاحب سے آپ پوچھیں، اس کو یہ واسطہ پڑھتا رہتا ہے. صحیح. انڈیا میں اس کو واسطہ پڑھتا رہتا ہے کیونکہ ہمارے ہاں تو شرک اور بدعات کا یا اللہ رحم فرمائے. صحیح. اور سندھی تو پنسے ہوئے ہیں کہ نہیں پنسے؟ ہاں. اور پیروں میں، اور یا سبحان اللہ ہوں گے کچھ اچھے لوگ بھی ان میں، لیکن پیر تو وہاں سارے گمراہی ہوتے ہیں. ارے شیطان میں کند نہ مشولی گر ولی ای نست لعنت بر ولی. ہاں. اب وہ علامہ نے کہہ دیا وہ شعر مجھے یاد آ گیا اس دن جو میں کہہ رہا تھا. ہاں کہ میراث میں آئے ان کو مسند ارشاد، میراث میں آئے ان کو مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کا نشیمن. کہ جہاں پہ عقاب بیٹھا کرتے تھے شاہین، اب وہاں کوے بیٹھے ہوئے ہیں. صحیح. اکابر تو انسانوں کے مخدوم نوح کتنے بڑے آدمی تھے. صحیح. پیر صفت اللہ شاہ رحمہ اللہ کتنے فریڈم فائٹر تھے، حتیٰ کہ پھانسی پر چڑھ گئے. اب کیا کرتے ہیں؟ اللہ رحم فرمائے. بندر پالتے رہتے. تو علامہ نے یہی کہہ دیا ہاں کہ میراث میں آئے ان کو مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کا نشیمن، اور ہم کو تو میسر نہیں مٹے کا دیابے، اور گر پیر کا بجلی و چراغوں سے ہے روشن. ہاریوں کا بیڑا غرق، ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، اور وہ کنگرو میں رہتے. سبحان اللہ. جس کے گھر کا نام کنگرو اور بندر ہاؤس، ڈاگ ہاؤس، جن کے مزاروں کا کتبہ لگا ہوا کتیاں والی سرکار اور بلیاں والی سرکار، کووں والی سرکار. بھائی اس کا کیا کام تھا؟
یہ کوے پالنے کو روٹی ڈالتے تھے. ہاں ہوتا سرکار بھی ہاں ہے. اس کے بعد لکے لا تاسوا علی ما فاتکم، تاکہ آپ لوگ غمزدہ نہ ہو علی ما اس چیز پر فاتکم جو آپ سے چھوٹ گیا ہے، ولا تفرحوا بما آتاکم، اور تاکہ آپ لوگ ولا تتکبروا، ولا تفرحوا، تکبر نہ کر جائیں، بما آتاکم اس چیز پر جو اللہ نے آپ کو دیا ہے. اب اگر تقدیر پہ آپ کا عقیدہ ہے تو اگر آپ کو ڈھیر سارا مال ملتا ہے اس پہ تکبر آدمی نہیں کرتا. تقدیر کیا فیصلہ ہے؟ تقدیر نے دے دیا. صحیح. اب بل گیٹ کو کس نے دے دیا؟ وہ سارے امریکیوں سے زیادہ عقلمند آدمی. ہاں سارے امریکیوں سے اس کو وہ کہتے ہیں کہ بس تارا گڑبڑ میں ہے، مل گیا اس کو. اچھا یہ دیکھیں. اچھا لکے لا تاسوا علی ما فاتکم، تاکہ آپ لوگ غمزدہ نہ ہو علی ما اس چیز پر فاتکم جو آپ سے چھٹ گیا ہے، ولا تفرحوا، اور تاکہ آپ لوگ not to boost. تفرحوا not to boost. ولا تتکبروا، تاکہ آپ لوگ تکبر نہ کریں، بما آتاکم اس چیز پر جو اللہ نے دیا ہے آپ کو. فإن كل هذه الأمور بقضاء اللہ، کیونکہ یہ ساری چیزیں اللہ کے فیصلے کے مطابق ہوتی ہیں. یہ ساری چیزیں واللہ لا يحب، اور اللہ پسند نہیں کرتا، کل مختال فخور، کل مختال اختال یختال اختیالا هو التکبر فی المشی. التکبر فی المشی کہ اللہ کریم نہیں پسند کرتا ایسے آدمی کو جس کے حرکات متکبرانہ ہوں، اور فخور ایسے آدمی کو جس کی باتیں متکبرانہ ہوں. دو قسم کے: متکبر فی الحرکات یقال له المختال، متکبر فی الاقوال یقال له فخور. تو اللہ کریم فرماتے کہ مجھے نہ متکبر جو بخل کرتے رہتے ہیں، وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور لوگوں کو بے بتاتے رہتے ہیں بخل کا راستہ. وَمَن يَتَوَلَّى فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ. وَمَن يَتَوَلَّى، تولى يتولى بمعنى اعرض، بمعنى اعرض، اور جس نے بھی منہ موڑ لیا اللہ کے حکم سے، فلم يتصدق، اور ڈونیشن دینا بند کر دیا، غریبوں کا ساتھ دینا بند کر دیا. کیونکہ سورہ حدید کا مرکزی موضوع کیا ہے؟ انفاق. ہاں سبجیکٹ میٹر آف سورہ حدید از انفاق. وَمَن يَتَوَلَّى فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اللہ تعالیٰ الغنی، وہ غنی ہے، رچ ہے، الحمید اس کی تعریف کی گئی ہے. لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، تحقیق ہم بھجوا چکے ہیں اپنے رسولوں کو، بالبینات بالشرائع والمعجزات والاحکام، بالبینات معجزوں کے ساتھ، والشرائع والاحکام رولز اینڈ لاز کے ساتھ، وانزلنا معهم الکتاب، اور نازل کر دیا ہم نے رسولوں کے ساتھ، بعض کے ساتھ، الکتاب، کتاب as a source of law، کتاب not as law، as a source of law. وانزلنا معهم الکتاب ماخذ القوانین، اور ہم نے نازل کر دیا ہے بعض انبیاء کے ساتھ الکتاب. اب یہ قرآن جو ہے، this قرآن is not law، this قرآن this is source of law. وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، نازل کر دیا ہے ہم نے پیغمبر کے ساتھ الکتاب، کتاب، والمیزان نظام العدل والتوازن الاجتماعی، نظام العدل والتوازن الاجتماعی، ایک ایسا سسٹم دے دیا ہے جو جسٹس پہ بیس کرتا ہے، اور جو توازن اجتماعی، کیا توازن اجتماعی، سوشل بیلنس ڈیولپ کرتا ہے، کیا سماجی انصاف. وانزلنا معه الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، ليقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ کھڑے ہو جائیں بالقسط، انصاف کے تقاضوں پر. وانزلنا الحديد فيه باس شديد، اور نازل کر دیا ہے ہم نے، یعنی پیدا کر دیا ہے، انزلنا اے خلقنا. وانزلنا الحديد، اور نازل کر دیا یعنی پیدا کیا ہے ہم نے، الحديد لوہے کو، فيه باس شديد، فيه باس شديد منه باس شديد اے سلاح للقتال،
کہ اسی سے فائٹ کے لیے اسلحہ بنایا جاتا ہے. ومنافع للناس، اور ڈھیر سارے دیگر منفعتیں ہیں للناس انسانوں کے لیے. تو اب اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جب میں نے پیغمبر کو سورس آف لا دیا ہے، نظام عدل دیا ہے، سو دیٹ از یور ریسپانسبلٹی ٹو اسٹیبلش دیٹ نظام عدل والتوازن الاجتماعی. To establish that nizam, and those who are going to prevent and restrict you, you should use your hadith. وأنزلنا الحديد. مفهوم؟ مفهوم؟ سو إشارة إلى الجهاد والقتال. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. کیونکہ جو ہمارے کنٹرول میں علاقہ ہے. So nobody has to do something with that very علاقہ. That is our control and we should implement the نظام of Allah سبحانہ وتعالی. کسی کو اس پر کیا اعتراض ہے؟ کیا ہے بھائی؟ پھر یہ فریڈم ہو گیا؟ ہاں، پھر یہ آزادی ہے؟ پھر تو یہ آزادی نہیں کہ اگر آپ مجھے ڈکٹیشن دیتے ہیں، یو شوڈ ناٹ ڈو دیٹ، یو شوڈ ناٹ امپلیمنٹ سچ اینڈ سچ لا. وائی؟ ہو آر یو؟ یو آر مائی باس. ہم نے کبھی آپ سے کہہ دیا کہ آپ یہ نہ کریں، یہ نہ کریں، یہ نہ کریں؟ سیکرٹ ایویڈنس واٹس گوئنگ آن؟ کوئی نہیں کہہ سکتا. کہتے ہیں وی ہیو امپلیمنٹڈ اٹ. بات سمجھ میں آ گئی؟ وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب وليعلم. وأنزل الكتاب والحديد كليهما ليعلم الله. وأنزل هذه علة لما قبلها. اور نازل کر دیا ہے اللہ کریم نے اس نظام کو اور لوہے دونوں کو، تاکہ اللہ مشاہدہ کرے کہ کون اس کی دین کی امداد کرتا رہتا ہے، کون اس کی دین کی امداد کرتا رہتا ہے. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ، اور تاکہ اللہ کریم لِيَعْلَمَ اللَّهُ مُشَاهَدَةً، تاکہ وہ جان لے مشاہدے کے حوالے سے من ينصره من ينصر دینہ، کہ کون امداد کر دیتا ہے اس کے دین کا. بتطبیق الکتاب وتنفیذ الاحکام وعمل الجہاد، کہ کون اس کی دین کی امداد کرتا ہے، اس کے کتاب کو امپلیمنٹ کرنا، اس کے احکام کو لا آف دی لینڈ بنانا، اور اسی کے لیے جہاد لانچ کرنا. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ، اور تاکہ اللہ دیکھ لے اور جان لے اور پہچان لے مشاہدے کے اعتبار سے، ود آبزرویشن، مَن يَنصُرُهُ، کہ کون امداد کرتا ہے اس کے دین کا، وَرُسُلَهُ، اس کے رسولوں کا، بِالْغَیبِ، when they are not seeing Allah subhanahu wa ta'ala, because iman is totally depend upon ghaib. الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بالغیب. So we are doing what we are doing based upon غیب. We have never seen Allah subhanahu, but we believe in. ہم عقیدہ رکھتے ہیں اللہ پہ، تبھی تو سب کچھ کرتے ہیں، تبھی پروہیبیشن سے منع ہوتے ہیں کہ بھائی اللہ پہ ہمارا عقیدہ ہے، اللہ تعالیٰ پہ ہمارا عقیدہ ہے. تو اب یہ مسلمانوں کی اجتماعی ذمہ داری ہے اللہ کے دین کو اللہ کی زمین پہ نافذ کرنا، اللہ کے دین کو اللہ کی زمین پہ نافذ کرنا. وہ نہیں کریں گے اور خطہ ان کے کنٹرول میں ہے. دے آر سنرز. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. اللہ کریم نے کیٹیگریز بنا دی کہ جو لوگ تطبیق نہیں کرتے میرے قانون کے، یہ فاسق اور بدماش ہیں، جو نہیں کرتے یہ ظالم ہیں، اور فرمائی یہ کافر ہیں. کہ جو بلیف بھی نہیں کرتے اس نظام پر بطور نظام کے، ان کا تو ایمان ہی نہیں رہتا. کچھ تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ، لیکن ہمارے لیے کچھ مشکلات ہیں، وہ سرکمسٹانسز ایسے ہیں اور فلاں فلاں، تو اسے ہم کہیں گے فاسق ہے اور ظالم ہے، فاسق ہے اور ظالم. لیکن جو کہے گا کہ بھائی دین ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود اسٹیٹ، ایٹ دی سیم ٹائم ہی از کلیمنگ ہمسیلف ٹو بی مسلم، ہی از ناٹ اے مسلم، ہی ہیز بیکم اے کافر. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. اللہ کریم نے تبھی کیٹیگریز بنا دی کہ کچھ ہوتے ہیں عملی منکر اور کچھ ہوتے ہیں اعتقادی منکر. تو عملی منکر فاسق اور ظالم ٹیرا، اور اعتقادی منکر کافر بن گیا. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَیبِ. علامہ نے تبھی دین کا نام لینے والوں سے گلہ کر دیا، مسلمانوں سے. مسلمانوں میں بھی مختلف قسم کے لوگ ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا کہ صوفی کی طریقت میں فقط مستی احوال. اللہ صوفی کی طریقت میں فقط مستی احوال، اور ملا کی شریعت میں فقط مستی گفتار. اللہ کی شریعت میں
فقط مستی ہے گفتار. ہاں اور شاعر اپنے کو بھی نہیں چھوڑا کہ شاعر کی نوا مردہ و افسردہ و بے ذوق. صحیح. Because شاعر is there to inspire, as Hassan ibn Sabit used to do. شاعر کی نوا مردہ و افسردہ و بے ذوق، افکار میں بدمست نخابیدہ نبیدار. وہ تو ہمیشہ نیم خوابی کی حالت میں رہتا ہے. صحیح. اور وہ ہمارے کوہاٹی دوست کی طرح ہمیشہ ڈرنک رہتا ہے. غزل کہتا رہتا ہے لیکن ڈرنک رہتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ شاعر کی نوا مردہ و افسردہ و بے ذوق، افکار میں بدمست نخابید نبیدار. او مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو. ہاں کیا وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو، ہو جس کی رگوں پہ میں فقط مستی کردار. اور عالم کو ہے اس مادیے پر حق کی ضرورت، ہو جس کی نگاہ زلزلہ عالم افکار. جو فکر میں تبدیلی لے آئے. تو آج افکار کی تبدیلی، باقی ساری تبدیلیاں آ رہی ہیں، فکر تبدیل نہیں ہو رہا. کیا ہو رہا ہے؟ نہیں، فکر تبدیل نہیں ہو رہا. کوئی تبدیل کرنے نہیں دیتا، کوئی سنتا ہی نہیں کہ اس کی فکری تبدیلی آ جائے. اور جب تک یہاں پہ تصور تبدیل نہ ہو جائے تبھی تک عمل میں کوئی فرق نہیں آئے گا. صحیح. چینج تو کہاں سے آئے گا؟ یہاں سے، یہ اپر سٹوری سے. اپر سٹوری میں جب تک چینج نہیں آئے گا تو تبھی تک تو مسئلہ ہے. تبھی تو علامہ نے کہہ دیا کہ جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود. اگر آپ ایک نیا دنیا آباد کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے نئے فکروں کو ڈیولپ کرنا ہوگا. جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود، کہ سنگ و خشت سے جہان نو نہیں بنتا. نئی دنیا آپ پتھروں سے اور اینٹوں سے نہیں بنا سکتے، یہ فکر سے بنتی ہے. اور قرآن کریم نے بھی یہی تصور دے دیا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. انقلاب مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے، مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے آیت کی تفسیر کر دی، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ کریم قوم کی وجودی حالت کو تبھی تک تبدیل نہیں کرے گا جب تک ان کی فکری حالت تبدیل نہ ہو. جب تک ان کی فکری حالت تبدیل نہ ہو تو افکار کی تبدیلی لازم ہے. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلُهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ. اب اللہ کریم فرماتے ہیں کہ از بندہ حرکت و از خداون برکت. فارسی میں مقول ہے از بندہ حرکت علیک بالحرکہ فاللہ یدع البرکہ. علیک بالحرکہ فاللہ یدع البرکہ. حرکت میں برکت ہے. ظفر علی خان، مولانا ظفر علی خان کا شعر. ان اللہ، میں آپ کی ڈکشنری کو ٹھیک کرنا چاہتا ہوں. ان اللہ قوی عزیز، تحقیق اللہ تعالیٰ قوی قوت رکھنے والا ہے، عزیز غلبہ رکھنے والا ہے. کہ آپ حرکت کریں تو قوت بھی اللہ کے ہاتھ میں، غلبہ بھی اللہ کے ہاتھ میں. لیکن آپ کوئی ہمت نہیں کرتے، اب صرف خدا کے انتظار میں بیٹھے ہیں. ہمارے شیخ کہتے تھے، ہم کہتے دعا کریں جی، دعا کریں اللہ تعالیٰ یہ کرے اور اللہ تعالیٰ کافروں کو تباہ و ظالموں کو تباہ و برباد کر دے. اللہ کریم فرماتے اس کو برباد کروں تو آپ کو کیوں نہ کروں؟ آپ کس مرض کی دوا ہیں بیٹھے ہوئے؟ تو اس سے اچھی بات یہ کہ آپ ہی ختم کر دو. ان اللہ قوی عزیز لقد ارسلنا نوحا و ابراہیم، اور تحقیق ہم نے بھجوا دیا تھا نوح علیہ السلام ابراہیم کو، وجعلنا فی ذریتہم النبوۃ، اور ہم نے جاری کر دیا تھا واجرینا وجعلنا فی ذریتہم النبوۃ، اور ہم نے جاری کر دیا تھا ان کی اولاد میں نبوت، والکتاب، اور کتاب، فمنہم مہتد، تو بعض لوگ ان میں سے ہدایت پانے والے ہیں، وکثیر منہم فاسقون، لیکن ڈھیر سارے ان میں بدماش ہیں. تو اٹ مینس کہ میجارٹی آف دا ہیومن بینگ ول بی بدماش ایوری ٹائم. اس لیے قرآن کریم ہمیشہ جب ہدایت یافتہ کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں تھوڑے لوگ ہدایت، وقلیل ما ہم فقلیلا ما یؤمنون وقلیل ما ہم وقلیل من عبادی الشکور. اور جب بدبختوں کی بات کرتے ہیں تو فرماتا ہے ولکن اکثر الناس لا یعلمون وان تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل اللہ. اللہ کریم فرماتے ہیں میجارٹی آف دا ہیومن بینگ آر اسٹوپڈ پیپل، کہ وہ بے عقل ہیں، وہ جانتے نہیں، صحیح، وہ گمراہ ہیں، تھوڑے بہت وہ راہ راست پر آ جاتے ہیں.
وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِرُسُلِنَا. اس میں رہبانیت کا ایک لنگتی چیپٹر ہے تو اس لیے بعد میں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظیم اللهم ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار والله خير حافظا وارحم الراحمين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خلاصہ سورہ الحدید کا. ابتدا میں توحید کا ذکر اس انداز سے کہ وہ اللہ جو یہ صفات رکھتے ہیں یہ لوگ اسی کے توحید پہ عقیدہ نہیں رکھتے تو وہاں پہ صفات ذکر ہیں والاول والآخر والظاہر والباطن کذا وکذا 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 کہ اللہ الذی لہ صفات کذا وکذا الناس لا يعتقدون فی توحید. امیزنگ. دوسری بات اس کے بعد رائٹ آفٹر دیٹ انفاق فی سبیل اللہ کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو. اور وہاں پہ ایک بات پن پوائنٹ کر دی وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ کہ آپ وہ مال خرچ کرو which is not yours. That مال which is not yours. You are just like agents of Allah subhanahu wa ta'ala. مستخلفین. Then you will get the reward. پھر بھی اجر ملے گا. تیسری بات انفاق حین الضرورہ اعظم درجۃ. جب لوگوں کی ضرورت ہو اسی وقت آپ انفاق کریں خرچ کریں ان کو سپورٹ دیں یہ بہت بڑا کمال والا کام ہے. چوتھی بات نمبر 4 یہ جو آپ دیں گے اللہ اسے قرض کنسیڈر کرے گا. اللہ سبحانہ و تعالی will take it just as a loan. Number 5 you will get a light on the day of judgment based upon your sadaqat. آپ مال خرچ کرو گے قیامت میں آپ کو روشنی ملے گی. اور جو لوگ منافقت کر چکے ہیں مال نہ خرچ کرتے ہوئے وہ وہاں پہ پٹتے رہیں گے. الذین لم ينفقوا یکونون فی مشاکل. اور پھر آیا نمبر 16 ابن عباس نے فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ کہ میسج کے 17ویں سال اللہ نے مومنوں کو جھنجھوڑا. حالانکہ نبوت کو 17 سال ہو گئے تھے اور اللہ نے جھنجھوڑا اس کو. He shakened them after 17 years. أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ. ابھی ہو تک ہوش ٹھکانے نہیں لگے ابھی تک آپ دولت کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں. أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ. اور پھر اللہ کریم نے فرمایا یہ دنیا والی زندگی تعیشات ہیں. اعلموا ان هذه الحیات الدنیا لعب و لہو. That's just like a movie, just like a drama, only a mere play. You may not be deceived by. اسی دنیا والی زندگی سے آپ دھوکہ نہ کھائیں. اللہ کریم نے فرمایا کہ بخل کرتے ہوئے آپ اپنے اوپر جنت کے راستے کیوں بند کر رہے ہیں. Why you are going to close the door of Jannah for yourself, not to spend your money in the path of Allah. فرمایا کہ پیغمبروں کا مشن the mission of the messengers of Allah subhanahu wa ta'ala to implement a justice system. اور پھر یہ فرمایا کہ that's a continuous process since the days of Nuh and Ibrahim علیہم الصلوات والتسلیمات until Isa. But people used to innovate in the deen of Allah subhanahu wa ta'ala to create or establish bid'at therein, as the Christian people did bid'at of rahbaniyah.
کہ اس بدعت کا کوئی تعلق نہیں تھا عیسیٰ علیہ السلام کے دین سے، لیکن لوگ اپنے تئیں انوویشن کرتے رہتے ہیں. اور پھر سورت کے اخیر میں کہ اہل کتاب یہ نہ سمجھیں کہ نبوت ہماری کوئی اجارہ داری ہے. کتاب may not think that nubuwa or message that is confined to اہل کتاب or that is reserved for. یہ کوئی ریزرویشن کی بات نہیں. ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. سورہ المجادلہ. معنی نزول. سورت کے ابتدا میں زہار کا ذکر ہے. زہار اور زہار کا بنیادی تصور سورہ احزاب میں دیا گیا ہے. سورہ هناك مسألة الزهار وتصوره الأساسي قد ذكر في سورة الأحزاب. معنى ذلك أن هذه السورة قد نزلت بعد سورة الأحزاب. تو یہ معلوم ہو گیا کہ اس سورت کا نزول سورہ احزاب سے کم از کم بعد ہوا ہے، کیونکہ وہاں پہ ابتدائی تصور تو یہاں پہ تفصیل. اور سورہ احزاب یہ سن 5 ہجری میں آفٹر غزوۃ الاحزاب ان 5th year. سورت کے موضوعات السورہ سبجیکٹس. نمبر 1 from آیا نمبر 1 up to آیا نمبر 6 احکام الشرعیہ المتعلقہ بالزہار، زہار کے شرعی احکام. نمبر 2 from آیا نمبر 7 to 10 ذکر المنافقین، condemn their attitude and conspiracy. منافقین کا تذکرہ ہے، اس کو کنڈیم کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ دیکھو ان بدبختوں کو، یہ کنسپیریسیز کر رہے ہیں حضور کے پاس بیٹھے ہوئے بھی. آیا نمبر 11 to 13 آداب مجلس، کہ دینی مجلس کے آداب کیا ہوتے ہیں. دینی مجلس کے آداب، ایٹیکیٹس، بیہیویئر، ہاؤ یو ول بیہیو المجلس الدینی. نمبر 4 from آیا نمبر 14 up to the end of surah ذکر الاخلاص فی الدین، کہ دین میں اخلاص کا مقام کیا ہے. الذین لهم علاقات بالکفار ضد الاسلام انہم یفعلون الغدر، کہ جو مسلمان کافروں کے ساتھ اسلام کے مقابلے میں جوڑ توڑ کر رہے ہیں، اللہ کریم نے فرمایا غدار ہیں. کہ ان کے مقابلے میں وہ مخلص مسلمان ہے جو دین کے حوالے سے اولاد کی بھی پرواہ نہیں کرتے. وفی مقابلتہم المخلصون الذین لا يتفکرون فی اولادہم ایضا فی مقابلت حکم اللہ. سو اللہ کریم نے فرمایا کہ دی فرسٹ گروپ از اولیاء الشیطان اینڈ دی سیکنڈ ون از اولیاء الرحمن. میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں کس اولیاء الرحمن. مسئلہ انتہائی گمبھیر ہے، آپ اٹینٹو رہیں. اینڈ دوز ہو کین رائٹ دے مسٹ. پہلے تو مختصر سا ترجمہ. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا. قد سمع اللہ، تاکہ سن لیا اللہ تعالیٰ نے، قول التی، بات اس خاتون کی. قول التی، بات اس خاتون کی. تجادلک فی زوجہا، جو آپ کے ساتھ ریزننگ کر رہی تھی اپنے شوہر کے معاملے میں. آپ کے ساتھ ریزننگ کر رہی تھی. رسول پاک سے اللہ کہہ رہا ہے کہ میں سن رہا تھا، وہ خاتون جو آپ کے ساتھ لگی رہی ریزننگ کر رہی تھی. تجادلک، she was reasoning with you, O Muhammad sallallahu alaihi regarding her husband. وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَتُقَدِّمُ عَرِيضَتَهَا، شکوہ، وَتُقَدِّمُ شکواہا، اور وہ اپنی درخواست بار بار اللہ کے سامنے پیش کر رہی تھی.
وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ، اور وہ شکوا کر رہے تھے اپنے شکوا اور تشتکی کا اصل معنی وہ جو ہم قانون میں لفظ استعمال کرتے ہیں استغاثہ کرنا، کیا استغاثہ، کہ وہ اپنا استغاثہ اللہ کی عدالت میں پیش کر رہی تھی. ٹو ہیو سم ریمیڈی، وَكَانَتْ تَسْتَغِيثُ إِلَى اللَّهِ ٹو ہیو سم ریمیڈی. ہاں وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ، اور وہ استغاثہ کر رہے تھے اللہ کے سامنے. وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا، and Allah subhanahu wa ta'ala was listening to your dialogue very attentively. کہ اللہ کریم بڑی توجہ سے آپ دونوں کی بات کو سن رہا تھا کہ دیکھیے کیا ہو رہا ہے. ان اللہ سمیع بصیر، تحقیق اللہ تعالیٰ سمیع، وہ سننے والا ہے، بصیر اور واچ کرنے والا ہے. بصیر کا معنی لغوی تو یہ دیکھنے والا ہے نہیں، واچ کرنے والا ہے. ہی از واچنگ ایوری باڈی. وہ سننے والا ہے، ہر ایک کی ہر بات کو سنتا رہتا ہے اور واچ کرنے والا ہے. اب واقعہ کیا تھا تو واقعہ لکھیے. مدینہ منورہ میں دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج. یہ خاتون خزرج سے تعلق رکھتی تھی، کانت من الخزرج، اور اس کا نام تھا خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا. خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا. اس کے شوہر ہسبینڈ اوس ابن صامت، عبادہ ابن صامت کے بھائی تھے. کانا اخل عبادہ ابن صامت، اوس ابن صامت الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ. یہ عبادہ ابن صامت کے بھائی تھے رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ اوس قبیلہ کے تھے، کان من الاوس. ایک روایت میں ہے اذا اقول لهما كونا في بيتي ولا تخرجا ولكن بيتكم هو ليس. ایک بھائی کے بچی اور بچہ پڑھتے ہیں، 2 گھنٹے لیٹ آتا ہے اس کو اٹھانے، ہمارے گھر میں رہتے ہیں اور یہ بار بار ٹیلی فون کرتے ہیں. عجیب لوگ ہیں. اور میں انہیں کہتا ہوں ہمارے گھر سے باہر نہ نکلیں، اگر کسی نے اٹھا دیا کیا خیال ہے؟ So me, I will be in trouble and brother Muhammad al-Harasis. If somebody will pick them up, so you will be in trouble and me. Yes. I talk about these risks to the parents. I told you. Yes, چودھری صاحب آپ ایک پیپر تیار کریں کیونکہ بس مسئلہ بڑا گمبھیر ہو گیا. آپ ایک پیپر لکھیں تاکہ ہم پرنٹ کروا دیں. ایک بار سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر when he was خلیفہ، وہ مدینہ کے ایک راستے میں جا رہے تھے. ایک بوڑھی نے اس کو آواز دیا، فصاحت علیہ عجوزا، فصاحت علیہ عجوزا، وقال یا ابن الخطاب. اس نے یہ نہیں کہا یا امیر المومنین یا خلیفۃ المسلمین یا فلان 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 with no etiquette. اس نے کہا او خطاب کے بیٹے، ابن الخطاب، او خطاب کے بیٹے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فوراً جو دیکھا دوڑ کے آیا، دوڑ کے آیا. فاسرع الیہا وقام عندها وكانت تقول التعرف، وكانت تقول له التعرف كنت تلقب بعمير حينما كنت صغيرا وبعد ذا عمر وبعد ذا صرت مسلما والآن أنت أمير المؤمنين فاخشى الله فيما وليت. کہ آپ کو پتہ ہے جب چھوٹے بچے تھے آپ تو آپ کو عمیر کہا جاتا تھا. کیا کہا جاتا؟ عمیر. پھر بعد میں جب بڑے ہو گئے تو لوگوں نے آپ کو عمر کے نام سے پکارا، پھر آپ مسلمان ہو گئے. اب اتنی بڑی مملکت کے خلیفہ اور امیر المومنین ہے، اللہ سے ڈرو. اور وہ سناتی رہی وکانت تسمعی الیہ کلمات و کلمات و کلمات. وکان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قائم عند، حضرت عمر اس طرح خاموش کھڑے تھے، وہ سنتے رہے. جی مائی، جی مائی. ایک صحابی آگے آئے، فتقدم هناك صحابی وقال یا اماں الى من تتکلمین، یہ آپ کس سے کس انداز میں بات کر رہی ہیں؟ ہیڈ آف دی اسٹیٹ، چیف ایگزیکٹو، خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین، 22,56,000 مربع میل کا حکمران، جس کے خوف سے کیسر و کسرا کامتے رہتے ہیں. اب یہ کس انداز سے اس کو خطاب کرتی ہیں؟ طنز کرتی ہیں، تانا دیتی ہیں، غصہ دلاتی ہیں، فلاں فلاں.
حضرت عمر نے کہا بعد میں آپ کو بتاؤں تخلف. حضرت عمر نے کہا اس کو خاموش رہو. 2 گھنٹے ٹائم لے لیا اس خاتون نے اس کا. فاخذت ساعة او ساعتين وكان عمر ساكتا عنها. بوڑھی چلی گئی. صحابہ نے حضرت عمر سے پوچھا یہ جی کیا مسئلہ ہے, کون سی بوڑھی تھی؟ آپ کو تو دیکھتے ہوئے لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, یہ تو عجیب بوڑھی تھی. اس نے کہا اس بوڑھی سے میں بہت ڈرتا ہوں. اس نے کہا یہ خولہ بنت ثعلبہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا, جو رسول پاک کے ساتھ بھی ریزننگ کرتی رہی اور اللہ سنتا رہا. اب عمر کون ہوتا ہے جو کون سنے؟ یہ رسول پاک کے ساتھ ریزننگ کرتی رہی اور اللہ. She was doing reasoning with Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم وَكَانَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَسْتَمِعُ إِلَيْهَا فَمَنْ عُمَرْ. اور اس نے کہا کہ اگر یہ خود نہ چلی جاتی اور یہ 24 گھنٹے بھی کڑی رہتی, میں بھی کڑا رہتا, میں کبھی اس سے نہ کہتا کہ میں جا رہا ہوں, صرف نماز کے لیے اس سے اجازت مانگتا کہ میں نماز پڑھ کے پھر آ جاؤں. صحیح. وَلَوْ كَانَتْ تَقُومِينَ لِيَوْمٍ وَلَيْلَةٍ كُنْتُ أَقُومُ مَعَهَا فَقَدْ كُنْتُ أَذْهَبُ لِلصَّلَاةِ وبعد ذلك ولكن لا استطيع ان اقول لها يا امه اذن اسلم. یہ تھے صحابہ رضوان اللہ. اس نے کہا بھائی رسول پاک کے ساتھ ریزننگ کر رہی تھی, وہ بھی سنتا رہا اور وہ کیا, اللہ خود ہی سنتا رہا. اللہ کریم فرماتے قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. اللہ کریم بڑی توجہ سے سن رہا تھا وہ خولہ جو آپ کے ساتھ لگی ہوئی تھی, خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا. یا اللہ. حضرت عمر نے کہا کہ یہ تو ایسی خاتون ہے جس کی بات کو تو 7 آسمانوں کے اوپر سنا گیا. اب عمر کون ہے جو زمین پر اس کے بات کو نہ سنے؟ قد سمعت هذه المرأة فوق السماوات السبع فمن عمر لا يستمع إليها على أرض المدينة. حدیث میں آیا ہے کہ اوس بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ, یہ جو صحابی تھے یہ تو بہت بوڑھے ہو گئے تھے, بہت بوڑھے. اور حدیث میں ہے وَكَانَ بِهِ لَمَمٌ, وَكَانَ بِهِ لَمَمٌ. نعم تعرف اللمم الذي يغضب كثيرا بماينوت issues. مفهوم؟ سریع الصبر, چڑچڑاپن جسے ہم اردو میں کہتے ہیں. بکانا کہ اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ میں چڑچڑاپن تھا, یہ بہت جلدی چھڑ جاتے ہیں. اور اس نے اسلام سے پہلے بھی کئی بار یہ کلمہ اس خاتون کو کہہ دیا تھا کہ انت علیہ کا ظہر امی, آپ میرے لیے ایسے جس طرح میری ماں کی پیٹھ. اس سے ہو جاتے قبل الاسلام قد قالها مرارا. صحیح. اور پھر اس کی کوئی پرواہ نہ کرتے. اب اسلام کے بعد پہلی بار اس نے کہہ دیا بعد الاسلام قال هذا تلك المرة فاسرعت زوجته للنبي صلی اللہ علیہ وسلم. بوڑھی دوڑ دوڑ کے آئی کہ جی وہ تو بوڑھا ہے تو چل پھر بھی نہیں سکتا, اس نے مجھے کہہ دیا ہے آپ میرے لیے اس طرح ہے جس طرح میری ماں کی پیٹھ. کیا ہوگا اسلام میں حل؟ ماذا حل المشکلہ فی الاسلام؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے کہتے رہے کہ لعلک حرمت علیہ, میرے خیال میں تو آپ اس کے لیے فارغ اور حرام ہو گئی ہیں. لعلک. اب وہ کہہ رہی تھی جی وہ بوڑھا ہے وہ اٹھ نہیں سکتا, میں چلی جاؤں وہ کیا کرے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا لعلک حرمت علیہ, میرا تو یہی خیال ہے آپ حرام ہو گئی, آپ اس کے ساتھ ابھی نہیں رہ سکتی. You should go out because you are muharrama. So she was saying, Ya subhanallah wa shaykhun fa'il yaqdir alayya shay. Man yakhdumuh, کون اس کی خدمت کرے گا؟ یہ تھی خاتون جو بوڑھے سے جان چھڑانا نہیں چاہتی تھی. ہمارے خواتین نوجوانوں سے جان چھڑاتی رہتی ہیں کہ جلدی جلدی کوئی نیا مل جائے. کہا جی وہ بوڑھا ہے وہ کیا کرے گا, کوئی اس کی خدمت کا ہے نہیں, میں چلی جاؤں. صحیح. تو حضور علیہ السلام یہ بات کرتے تھے اور یہ بات کرتے رہے. یہ نہیں کہ کوئی جھگڑا تھا اس کا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے. There was no any dispute or conflict. Only reasoning was going on. کہ ماذا يفعل هو شيخ فاني. مفہوم. اس لیے اللہ کریم نے فرمایا قول التي تجادلك في جدال کا معنی جھگڑا نہیں, ریزننگ کر رہی تھی. اور ریزننگ ان اے سینس پیچھے اللہ نے کہہ دیا وتشتکی الی اللہ. ریزننگ ان اے سینس وتشتکی الی اللہ تقدم عریضتها الی اللہ. یعنی وہ آپ کے ساتھ ریزننگ اس انداز سے نہیں کر رہی تھی کہ آپ کو کوئی توہین کر رہی تھی. وہ تو مسلمان تھی, پیغمبر کی توہین کا تصور نہیں ہو سکتا صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں, وہ ریزننگ ان اے سینس کر رہی تھی کہ اپنا شکایت اللہ کے سامنے پیش کے کوئی حل ہونا چاہیے.
اس مسئلے کا کوئی حل ہونا چاہیے. ہاں شی واز پلیڈنگ ہر کیس. یس. اب زہار کی یہ چیز ہے تو فرسٹ آف آل وی شوڈ ٹاک اباؤٹ بیکاز دیٹ از این ایشو وچ از مچ مور ہیپننگ ہیئر ان امریکہ. طلاق, ڈیورس اینڈ سپریشن. تو آپ لکھیں سپریشن ان شریعہ. لیٹر آن اس مسئلے کو ڈسکس کریں. شریعہ میں سپریشن دو قسم کے ہیں بنیادی طور پر. سپریشن بائی ایدر آف ٹو ویز, اما باختیار الزوج او بحکم القاضی. یعنی یا شوہر کی طرف سے ہو جاتا ہے یا کورٹ کی طرف سے. بس سپریشن کے دو ہی راستے ہیں, یا شوہر کی طرف سے یا کورٹ کی طرف سے. اور پھر یہ سپریشن اس کی ایک دوسری تقسیم ہے. دیر از another classification of that separation and that is فرقۃ الفسخ و فرقۃ الطلاق. فرقۃ الفسخ و فرقۃ الطلاق. ایک وہ سپریشن which is called dissolution. What? Dissolution. And the second one is called divorce. Separation by divorce and separation by dissolution. And then فرقۃ الفسخ, that is of two kind. وہ بھی دو قسم کی ہے. اینلمنٹ, یہ بھی آپ کو واضح ہو جائے گا جب میں ڈیٹیل دوں گا. تو فسخ یا ڈسولوشن یا ان کی باہمی رضامندی سے ہوگا بائی میوچل کنسنٹ آف بوتھ دی اور آف دی کپل. دیٹس کالڈ خلا. دیٹ از کالڈ خلا, برضا طرفین. یا پھر کورٹ کی جانب سے ہوگا او بائی دا کورٹ. اب حنفیہ کا مسلک ہے سپریشن وڈ بی کنسیڈرڈ فسخ. سپریشن یہ لکھیں, ایک کلمہ بھی اس بحث میں ایک کلمہ نہ چھوڑیں. یہ جو آج کی بات ہے میں کر رہا ہوں, اس کا ہر ایک کلمہ لکھیں اور اسے آپ 10 بار پھر ریپیٹ کریں. یو شوڈ ریوائز اٹ 10 times and write every single kalima which I express. کہ فرقۃ الفسخ یا سپریشن بائی ڈسولوشن کئی قسمیں ہیں. ایک یہ couple was non-Muslim, both husband and wife, they were non-Muslim, and then the husband became Muslim. دونوں غیر مسلم تھے. شوہر ایمان لے آیا, مسلمان ہو گیا. شوہر مسلمان ہو گیا, سوارا مسلم. وعرض الاسلام على الزوجة فأبت. بیوی سے مطالبہ کیا گیا کہ آپ بھی اسلام لائیں, لیکن اس نے انکار کر دیا. انکار کر دیا. ولم تکن یہودیۃ ولا نصرانیہ, اور خاتون نہ یہودی تھی اور نہ نصرانی تھی, کیونکہ مسلمان کی بیوی ہو سکتی ہے یہودی یا نصرانی, لیکن یہودی نصرانی کے علاوہ دوسری قسم کی کافرہ تھی. ہندو تھی, سکھ تھی, مجوسی تھی, مشرکہ تھی, کوئی دوسری قسم کی کافرہ تھی. اس صورت میں شوہر کے لیے کوئی دوسرا راستہ نہیں. دیر از نو اینی ادر وے بٹ ٹو ریلیز ہر. جسٹ گو. چونکہ انکار بیوی کی طرف سے ہے, as denial or rejection is from wife's side, therefore this separation is called fasakh. That is not divorce, that is fasakh. اور اگر خاتون اسلام لے آئی وَإِمَّا أَسْلَمَتْ هِيَ أَوَّلًا وَأَبَى الزَّوْجُ عَنِ الْإِسْلَامِ, اور شوہر نے مسلمان ہونے سے انکار کر دیا. اب مسلمان عورت تو کافر کے نکاح میں نہیں رہ سکتی, اور وہ کورٹ چلی گئی. She went to court for separation and court decided separation. کورٹ نے فیصلہ کر دیا سپریشن کا. تو دیٹ سپریشن از ڈیورس, دیٹ از ناٹ فسخ. یہ طلاق ہے عند ابی حنیفہ و محمد, امام ابو حنیفہ اور امام محمد کی نزدیک.
اور قاضی ابو یوسف فرماتے ہیں عند ابی یوسف هو اذن فسق. ابو یوسف فرماتے ہیں بھی ڈیزولوشن ہے, یہ طلاق نہیں. نمبر 2, دونوں مسلمان تھے, کلاہما مسلمان, فرتد احدہما, دونوں مسلمان تھے, ایک مرتد ہو گیا, اللہ بچائے رکھے. یہ ہے فسخ, فاذا هو الفسخ. نمبر 3, تباین الدارین, تباین الدارین, اسٹیٹ تبدیل ہو گیا, اسٹیٹ یعنی سٹیزن شپ تبدیل ہو گئی. ان اے سینس کہ ہندوستان میں ہندو مرد اور ہندو عورت جو ایک دوسرے کے میاں بیوی تھے, ان میں سے ایک مسلمان ہو کے ہجرت کر گیا دار اسلام میں, اسلم احدہما وہاجر الی دار الاسلام, کسی مسلمان اسٹیٹ میں چلا گیا. ترک الاخر کافرا فی دار الحرب, دوسرا کافر ملک میں کافر بن کے رہا یا کافر ہو کے رہا. نقل مکانی, لیکن ایسی نقل مکانی نہیں, جسٹ کیپ ان مائنڈ. ادروائز پاکستان سے جتنے سارے جنٹل مین آئے ہیں وداؤٹ وائف, دین یو ول سے دیٹ ڈیورس اور فسخ. نو, یعنی یہ کہ دونوں تھے کافر اور تھے کافر اسٹیٹ کے سٹیزن. ایک مسلمان ہو کے اب اس کے لیے وہاں عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا. ابھی جو یہ انارکی چل رہی ہے انڈیا میں, کوئی ہندو مسلمان ہو جائے اس کا تو جینا دو بر کر دیتے ہیں, تو اس نے ملک چھوڑ دیا اور نکل گیا. وٹ ول ہیپن ٹو ہز نکاح and to his wife, or what will happen to her husband if she has become Muslim and she came to Pakistan for example. صحیح, تو ان کا نکاح automatically null and void, that is annulled. Write it down. ہاں, فسخ ہو گیا. That is a woman and she became Muslim and came to Pakistan for example. Now she is free. Now she is free. Number 4, نمبر 4, خیار البلوغ, خیار البلوغ, چھوٹے بچے یا بچی, اسی کا نکاح کروا دیا تھا, لیکن زوجہا او زوجہ غیر الاب والجد, باپ فادر اور گرینڈ فادر, ریئل گرینڈ فادر, دی فادر آف یور فادر, یعنی فادر باپ اور دادا کے علاوہ, فادر اور گرینڈ فادر, اسی کے علاوہ کسی نے اپنے چھوٹے بچے کی نکاح کروائی تھی جب وہ چھوٹا تھا, when he was not a بالغ one, اس کی نکاح کروائی تھی, when she was not a بالغ one. So if the nikah was solemnized or done by father or grandfather, there is no any khiyar bulugh. Write it down. there khiyar bulugh نہیں ہے. لیکن ان کے علاوہ کسی اور نے کیا تھا, ماں نے کیا تھا, نانا نے کیا تھا, نانی نے کیا تھا, بائی نے کیا تھا, چچا نے کیا تھا, کسی اور نے کیا تھا, ماموں نے کیا تھا. But if the nikah was done by somebody else than father and grandfather of a صغیر or صغیرہ, so the moment she became baligh or he became baligh, she or he has all the right. جب ہم فسخ کہہ رہے ہیں, فسخ کا معنی دیٹس نل اینڈ وائڈ. اس لیے تو میں نے پہلے سے کہہ دیا کہ جسٹ کیپ ان مائنڈ کہ ہم کبھی طلاق کا لفظ استعمال کریں, کبھی فسخ, کیونکہ اس کے اثرات پیچھے آئیں گے کہ اس کے آفٹر ایفیکٹس کیا ہوں گے. سہیل صاحب آپ توجہ سے سنیں, کیونکہ ابھی میں نے آپ کو مفتی بنا کے چھوڑنا. کیا خیال ہے, ارادہ ہے کہ نہیں؟ مفتی بننے کا ارادہ نہیں؟ کیوں نہیں بن سکتے؟ 4 سال تو آپ نے لگا دیے اور مزید بھی لگائیں گے. آج دیکھیے, آج اگر کسی نے ان اٹینٹیو قسم کا سوال کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. اب اگر کیس ہے صغیر کا, if the case is related to صغیر, to a boy,
تو اس کے ہاتھ میں تو خود ہی اختیار ہے. عنده اختیار فيطلق, عنده اختیار فهو يطلق. نا لیکن مسئلہ تھا چھوٹی بچی کا. So she will go to a court of law. She will go to a court of law and the Qadi decided that is fasakh. Write it down. خیر بلوغ کی بنیاد پر جو سپریشن قاضی نے کروا دی اس کو کیا کہتے ہیں؟ فسخ. اور اگر یہ فرقت یا سپریشن and if the separation took place because of, in your language Muhammad, because of jub, ghinna, khisa, khunusa. Al-jub, write it down, because of al-jub fil husband, al-khisa fil husband, naf'ul unsayin, al-khunusa bitha kana khunsa, awil ghinna kana عنina. اپنی بیوی کورٹ میں چلی گئی, سپریشن کا کیس داخل کر دیا, لیکن کہ میرا خاون شوہر یا تو خنسا ہے, کیا کہتے ہیں اسے؟ ہیماپراڈائٹ, ہیماپراڈائٹ خنسا ہے. ہی ہیز بوتھ دا, یا آج کے زمانے میں آپ کہتے ہیں ٹرانسیکسوئل ہیں کہ کیا کہتے ہیں اسے؟ ہاں کیا ہے؟ نہیں, سیکس لیس تو سم تھنگ ایلس. اس کے سیکس ہیں لیکن دونوں قسم کے ہیں. ٹرانسویسٹائٹ, یس, ٹرانسویسٹائٹ خنوسا, ٹرانسویسٹائٹ. رائٹ اٹ ڈاؤن. DRANSVES VRW VESTITE ٹرانسویسٹائٹ. اور ہیماپراڈائٹ تو مخنث کو کہتے ہیں. کیا میرا خاوند خسی ہے؟ خسی کو جانتے ہیں؟ یہ کسی نے وہاں سانچا ڈالا ہوا ہے, کنیکشن ختم ہو گیا ہے. کیا عنین ہے؟ خسی اور عنین یہ ہے وہ سیکس لیس. عنین ہے, سب کچھ ہے لیکن اس میں کوئی. ہاں, اور جب کہ ہی از اے اسمال پینس, کین ناٹ سیٹسفائی, دیٹس کالڈ جب. صحیح. اب کورٹ انہوں نے میڈیکل ٹیسٹ کروا دیا اور دے فاؤنڈ آؤٹ ایٹ دی کیسز دیٹ ون, اور سپریشن ہو گئی, دیٹ از طلاق, دیٹ از ناٹ فسخ. یہ جو سپریشن ہے دیٹ از طلاق, بٹ بائی دا کورٹ, not by husband. Number 5, لڑکے نے یا لڑکی نے اپنی شادی خود کروائی تھی. تزوج الشاب او تزوجت الشابة بنفسه و بنفسها بدون الولی, گارڈین کے بغیر, گارڈین کے بغیر. So without guardian there is no any concept of nikah according to 3 imams. امام مالک, شافعی اور احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو نکاح ہی نہیں ہوتی. دیر از نو اینی نکاح وداؤٹ گارڈین, کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا نکاح الا بولی, لا نکاح الا بولی. دیر از نو اینی کنسپٹ آف نکاح